منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی چوتھا رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ، اور یاد کرو جب۔ تفسیر خازن پہلی جلد صفحہ نمبر 34 پر حضرت علامہ خازن علیہ الرحمہ نے لکھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی، وَاذْكُرْ یا محمد اِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے محبوب آپ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرمایا، وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ هَذَا النَّحْوِ فَهَذَا سَبِيلُهُ۔ علامہ خازن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب کبھی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ انداز ہو تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے محبوب آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی، اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا، اور فرمایا جا رہا ہے اے محبوب آپ یاد کریں اس وقت کو جب اللہ نے، آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اس سے یہ واضح معلوم ہوا اور احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور کے سامنے ساری کائنات بنی، پھر جو کچھ بھی ہوا اس نور کے سامنے ہوا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اولین اور آخرین کو جانتے ہیں، اس لیے جگہ جگہ ان واقعات کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو جگہ جگہ فرمایا جاتا ہے وَإِذْ، اور مفسرین نے کہا کہ یہاں مراد ہے اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب یہ واقعہ ہوا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوئی، آپ کا علم معلوم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا اس کا علم ایک امتی کو حاصل ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ احکام و اوامر کے اجرا اور دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ میں ایک ایسا اپنا نائب بنانے والا ہوں جو میری طرف سے احکام کو جاری کرے گا اور اسے میں تصرفات کا اختیار دوں گا۔ یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اگرچہ تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں
اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب آپ کو عطا ہوا اور آسمان والوں کو آپ کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مشورہ کرنے سے پاک ہے، اسے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کام سے پہلے مشورہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، فرشتے بولے، اتجعل، کیا تو بنائے گا ایسے کو خلیفہ، فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ انہوں نے، فرشتوں نے یہ کہا کہ انسان فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ فرشتوں کو یہ علم کیسے ہوا؟ تو مفسرین کے اس بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم دیا کہ انسان زمین میں جب بسائے جائیں گے تو ان میں جنگیں بھی ہوں گی، قتل و غارت گری بھی ہوگی، اور بہت سے انسان فساد پھیلانے والے بھی ہوں گے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ فرشتوں نے لوح محفوظ پر نظر کی، وہاں انہوں نے یہ لکھا وہ پڑھا، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ فرشتوں نے اس معاملے کو جنات پر قیاس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اور پھر زمین میں جنات کو اللہ تعالیٰ نے بسایا۔ جنات نے آپس میں خون ریزی بہت زیادہ کی تو فرشتوں نے جنات کو زمین سے باہر نکالا۔ تو اسی پر فرشتوں نے قیاس کیا کہ جس طرح جنات میں نفس ہے، جس طرح جنات میں بہت سے ایسے مادے رکھے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کی لالچ میں مبتلا ہوئے، تو انسان کو بھی بھوک لگے گی، اسے بھی کھانے کی حاجت ہوگی، اس میں بھی نفس ہے، اس میں بھی غصہ رکھا گیا۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ پھر انسان بھی زمین میں فساد کرے گا اور آپس میں ان کے جھگڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کا وہ خون بہائیں گے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ اے مالک، تو ایسے کو زمین میں نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور آپس میں وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ان کا یہ کہنا بطور اعتراض نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اے مالک و مولا، اس میں حکمت کیا ہے؟ انسانوں کو زمین میں نائب کیوں بنایا جا رہا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ مالک و مولا، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، ہم میں نفس نہیں، نہ ہمیں کھانے پینے کی حاجت ہے، نہ ہم تیری نافرمانی کر سکتے ہیں، تو ہمیں خلیفہ بنا دیتا، تو نے انسان کو خلیفہ بنایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اس کی حکمتیں میں جانتا ہوں، میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور وہ علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ میرے خلیفہ انبیاء ہوں گے اور وہ انسان ہوں گے جو انبیاء کے پیروکار ہوں گے۔ جو شریر لوگ ہیں
انہیں خلافت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر سب اشیاء کو، تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فقال، فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ اس کا ذکر بخاری شریف میں اس طرح ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3326، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خلق اللہ تعالی آدم، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وطولہ 60 ذراعا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد، آپ کی لمبائی 60 گز تھی۔ ثم قال اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکہ، پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرشتوں کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں۔ فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك، پھر آپ غور سے سنیں وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، پس بے شک یہ آپ کا بھی سلام ہوگا اور آپ کی اولاد کا بھی سلام ہوگا۔ فقال السلام علیکم، حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو۔ فقالوا، فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیک ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ فزادہ ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ فکل من يدخل الجنۃ علی صورت آدم، فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص جنت میں داخل ہوگا تو وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جنتیوں کے قد بڑے ہوں گے اور ان کا قد اتنا لمبا ہوگا کہ وہ 60 گز کے ہوں گے۔ قال فلم یزل الخلق ينقص حتى الآن، فرمایا کہ پہلے لوگوں کے قد، آدم علیہ السلام کی اولاد کے قد ایسے ہی لمبے لمبے ہوتے تھے، پھر اس میں کمی ہوتی گئی یہاں تک کہ اب قد اتنے چھوٹے پائے جاتے ہیں، یعنی 60 گز کے مقابلے میں اب 5 فٹ یا 6 فٹ کا قد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائی، جو پیدا ہو گئی تھیں وہ بھی، اور جو پیدا ہونے والی تھیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں، اور ساری چیزوں کے نام اور ان چیزوں کے خواص، ان کی صفات، ان کے اصول اور ان کے سارے علوم اللہ تعالی نے آپ کو سکھا دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں اور ان سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر اور عدل و انصاف ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے یہ جو فرمایا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی جو تمہارا خیال ہے اگر وہ خیال سچا ہے کہ سب سے، ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اور سب سے زیادہ عالم تم ہی ہو اور تمہارے علاوہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کو
تصرفات کرنے ہوتے ہیں تو خلیفہ کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا جن پر اسے تصرف کرنا ہے مکمل علم رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پوری دنیا کا علم دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پوری کائنات کا علم عطا فرمایا، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس پر کئی احادیث دلیل کے طور پر موجود ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں۔ قالو، وہ بولے یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک، پاکی ہے تجھے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اس میں فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ سوال سمجھنے کے لیے تھا، حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، ہمارا یہ سوال اعتراض کے طور پر نہ تھا۔ اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ فرشتوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے مالک جو تو نے ہمیں سکھایا وہی ہمارے پاس علم ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں پر کبھی ناز نہ کرے، جس طرح فرشتوں نے یہ کہا، مالک جو ہمارے پاس علم ہے وہ تو نے ہی سکھایا ہے، تو اسی طرح بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری ساری طاقتیں، میری ساری صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہیں، میرا تو اس میں ذاتی کوئی کمال نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کا علم نہ ہو انسان اس میں لا علمی کا اظہار کر دے اور عاجزی کرے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے علامہ تھے اپنے دور کے، آج سے کئی صدیوں پہلے۔ ان کا واقعہ کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ ان کے پاس دور دراز سے ایک شخص آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اس نے جب مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا، لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا، آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا لا اعلم، آپ کو یہ محسوس نہ ہوا کہ اس طرح آپ کی عزت میں فرق واقع ہوگا، اور آپ نے ذرا بھی اس قسم کی کوئی حیا محسوس نہ فرمائی اور حق کا اظہار کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا، جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہیں نہیں معلوم تھے تو انہوں نے لا علم لنا کہہ دیا، تو جس کلام کو فرشتوں نے کہا وہ میں کہوں تو اس میں شرم و حیا کیوں محسوس کروں؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہم اس میں انانیت کا مسئلہ نہ بنائیں، اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو بالکل واضح کہہ دیں کہ اس چیز کا مجھے علم نہیں۔ قال یا آدم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ انہیں سب چیزوں کے نام بتا دیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے۔ اللہ اکبر! آدم علیہ السلام کے علم پر بھی قربان، اور پھر پوری زمین کی ہر چیز جو پیدا ہو چکی، جو پیدا ہونے والی تھی، آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بھی بتایا اور اس کی پیدائش کی حکمت بھی بتا دی۔ یہ کس قدر طویل نشست ہوگی، اللہ اکبر! اور یہ کیسی علمی نشست ہوگی۔ اس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان معلوم ہوئی
اور فرشتوں کا بھی شوق معلوم ہوا کہ انہیں علم سے کتنا پیار ہے کہ انہوں نے یہ سارے نام سنے اور ہر چیز کی پیدائش کی حکمت فرشتوں نے سنی۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں۔ غیب السماوات والارض، وہ چیزیں جو آسمان میں اور زمین میں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ان چیزوں کا علم دیتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تم ظاہر تو یہ کر رہے تھے کہ انسان زمین میں خون ریزی کرے گا، اور تمہارے دل میں یہ خواہش تھی کہ تمہیں خلافت دی جائے، اور یہ خواہش بھی کوئی بری نہ تھی بلکہ بہت اچھی تھی، کیونکہ خلافت یہ قرب الہی کی منزل ہے، تو فرشتوں نے چاہا کہ یہ قرب الہی کی منزل ہمیں نصیب ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے۔ جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو، وَإِذْ، اور یاد کرو اے محبوب، جب قلنا، ہم نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس لعین نے سجدہ نہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، غرور کیا، وکان من الکافرین، اور کافر ہو گیا۔ اسی مضمون کو سورہ حجر آیت نمبر 30 14ویں پارے میں اس طرح بیان کیا گیا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا، یعنی سب فرشتے سجدے میں چلے گئے اور سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ فرشتوں میں سے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبریل ہیں، پھر میکائیل ہیں، پھر اسرافیل ہیں، پھر اسرائیل ہیں، اور یہ سجدہ جمعے کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو مقرر فرشتے ہیں انہوں نے آدم علیہ السلام کو 100 برس تک سجدہ کیا، اور ایک قول ہے 500 برس تک انہوں نے سجدہ کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100 13واں پارہ، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد نے اور ان کی والدہ نے، یعنی جو سوتیلی ماں تھیں، در حقیقت آپ کی خالہ تھیں، اور آپ کے 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ قرآن مجید فقان حمید نے یہاں بیان کیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، اور سورہ یوسف میں یہ بیان ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ کسی کو خدا سمجھ کر عبادت کا اگر سجدہ کیا جائے تو یہ پہلے بھی شرک تھا اور اب بھی شرک ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ شرک ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء جو شریعت لے کر آئے اس میں بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کر عبادت کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سجدہ ہے یہ تعظیمی سجدہ ہے، جو پچھلی امتوں میں جائز تھا
حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور آپ کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1159 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی سجدہ کرنا حرام ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر میں اجازت دیتا یا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ ابلیس لعین نے تکبر کیا۔ تکبر انتہائی بری چیز ہے۔ تکبر کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھنا، سامنے والے کو حقیر سمجھنا۔ تو ابلیس لعین نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور آدم علیہ السلام کی اس نے توہین بے ادبی کی۔ تکبر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 131 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو آیت کریمہ کے ظاہر کو دیکھ کر بعض لوگ یہ سمجھے کہ ابلیس لعین بھی فرشتہ تھا اور پھر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ برباد ہو گیا۔ لیکن سورہ کہف آیت نمبر 50 میں 15ویں پارے میں واضح طور پر یہ ارشاد ہے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس آیت کریمہ سے واضح معلوم ہوا کہ ابلیس لعین جن تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ فرشتوں کا استاد تھا، عبادت کی اس نے اتنی کثرت کی تھی کہ آسمان و زمین کا کوئی چپا 4 انگل کے برابر ایسی جگہ نہ چھوڑی تھی جہاں پر سجدہ نہ کیا ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ اس نے لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ابلیس لعین نے 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی، اور اسے یہ مقام و مرتبہ ملا کہ پہلے آسمان کا نظام اس کے ہاتھ میں تھا، جنت کی چابیاں اس کے پاس تھیں، لیکن پھر غرور میں مبتلا ہوا اور آدم علیہ السلام کی توہین کی تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ ذرا سوچیں، لاکھوں کروڑوں سال کی عبادت ہو، آسمان و زمین کا کوئی چپا سجدے سے خالی نہ رکھا ہو، چپے چپے میں سجدہ کیا ہو، جنت کی چابیاں اس کے پاس ہوں، پہلے آسمان کا نظام اس کے پاس ہو، فرشتوں کا استاد ہو، لیکن جب نبی کی گستاخی کرے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر ہے۔ پیارے و محترم بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھنے سے بچیں کہ جس کے اندر احتیاط نہیں کی جاتی۔ جگہ جگہ جو گیدرنگ ہوتی ہے اور اس میں دین پر بحث کی جاتی ہے، اور جو لوگ اس بحث کرنے میں احتیاط نہیں کرتے ان سے دور رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جملہ غلط نکل جائے یا غلط جملے کی ہم تائید کر دیں، مسکرانے لگیں، ہماری رضا ظاہر ہو جائے تو کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس لعین جن ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔
کیونکہ فرشتوں کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 28واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اگر ابلیس لعین فرشتہ ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا، آدم علیہ السلام کی توہین کیوں کرتا؟ لہذا قرآن اور احادیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ ابلیس لعین فرشتہ نہیں ہے، وہ جن ہے۔ ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لہذا جب کبھی کوئی مومن سجدہ کرتا ہے تو ابلیس لعین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 81، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی آدم یعنی انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے روتا ہوا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، سو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے نافرمانی کی، سو میرے لیے جہنم ہے۔ اس حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے جب انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آیت سجدہ پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، فوراً کریں تو یہ افضل ہے، اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بھی یاد رکھنا چاہیے اور یہ سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اس میں ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ 5 مرتبہ یا طاق مرتبہ دوسری کسی تعداد میں 3 5 7 9 11 جتنا چاہیں پڑھ لیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ سجدہ کرنے کے بعد اتحیات نہیں پڑھنی، سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور پھر سجدہ کر کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یہ افضل ہے۔ بیٹھے بیٹھے سجدے میں جا سکتے ہیں اور سجدہ کر کے دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک ساتھ ایک سے زائد سجدے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کسی نے پورا قرآن پاک مکمل کیا، 14 سجدے اس پر ہیں تو ایک ساتھ وہ 14 سجدے کر سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں آپ کا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی، اور پھر جنت میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ جنت ہی میں رہو، کھاؤ پیو بلا روک ٹوک، جہاں جی چاہے جاؤ، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم حدود کو کراس کر جاؤ گے، یہاں تک آپ کی حد ہے، اس سے آگے مت بڑھنا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا،
یعنی شیطان نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں تشریف لے گئے اور کئی سال جنت میں رہے۔ ایک روایت یہ کہ 500 سال تک جنت میں رہے، چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں آنا تھا۔ تو اس کا ایک سبب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا، اور جب آپ اس درخت کو بھول گئے تو پھر شیطان نے کہا کہ آپ یہ درخت کھا لیں، اور آپ نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، 16واں پارہ۔ وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بے شک ہم نے عہد لیا آدم سے اس سے پہلے، فَنَسِيَ، تو آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کا عزم نہیں پایا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، آپ کو بھلا دیا گیا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام بھول سے ہو جائے تو اس میں گرفت نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے روزہ رکھا ہے اور وہ روزہ بھول گیا اور کھا پی لیا، تو حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے پلایا، روزے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ والوں کے امتحانات سخت ہوتے ہیں، تو آپ کو منع کیا گیا اور پھر آپ کو بھلا دیا گیا، اور آپ اس درخت کے قریب گئے اور آپ نے وہ پھل کھا لیا۔ پھر آپ پہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہی درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا، اور پھر آپ جنت سے دنیا میں آ گئے۔ اللہ تعالی نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو آپ کو دنیا میں تو آنا تھا۔ یہ ایک ظاہری سبب ہو گیا جس میں آپ کا قصور نہیں تھا، آپ کی غلطی نہیں تھی، آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اللہ والوں کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ آپ روتے رہے اور کئی 100 سال تک روتے رہے۔ اللہ والوں کی شان عظیم ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں داخل ہوئے، سیدھا پاؤں رکھنے کے بجائے الٹا پاؤں رکھ دیا، تو غیب سے ندا ہوئی، اے ثوری، اے میرے بیل، ہمارے گھر میں آنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری سمجھ گئے کہ مجھے قرب الہی کی منزل ملی ہے، اور یہ مجھ پر خاص کرم ہے۔ جب کرم ہوتا ہے تو ان کے امتحانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کہتے تھے کہ میرے نام کے آگے ثوری لگایا جائے، جس کے معنی ہے میرا بیل، تاکہ انہیں وہ ندا یاد آئے۔ حالانکہ دیکھیں، مسجد میں سیدھا قدم داخل ہوتے وقت رکھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھول گئے تھے، اور بھول پر تو ویسے بھی گرفت نہیں ہوتی، لیکن اللہ والوں کے معاملات جدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معاملہ ہوا، اس میں آپ پھر کئی 100 برس تک روتے رہے۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی۔ ازلّہ یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب بندہ پھسل جائے اور کوئی اسے پھسلا دے، اور اس میں پھسلنے والے کا اختیار نہ ہو، یعنی جان بوجھ کر وہ پھسلا نہ ہو۔ جیسے آپ چل رہے ہوں اور پاؤں بے اختیار پھسل جائے اور آپ گر جائیں، تو اس میں پھسلنے اور گرنے میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو فَأَزَلَّ، شیطان نے انہیں لغزش دی۔ تو ازلّہ ایسی لغزش کو کہتے ہیں کہ جس میں سامنے والا اپنے اختیار سے وہ کام نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ لفظ بھی بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا،
بلکہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کو بھلا دیا گیا۔ قرآن کی آیت بھی یہ بیان کرتی ہے، یہ لفظ بھی بیان کرتا ہے، اور تفاسیر بھی اس کو بیان کرتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کئی سو برس تک روتے رہے، حالانکہ گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے، پھر بھی روتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والے عاجزی کرتے ہیں، گناہ نہ ہونے کے باوجود وہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، حالانکہ آپ تو معصوموں کے سردار ہیں۔ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہوگا، یعنی زمین میں چلے جاؤ۔ جنت میں دشمنیاں نہیں ہیں، لیکن زمین میں دشمنیاں ہوں گی، حق اور باطل کی جنگ ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے، یعنی تمہیں ایک وقت تک زمین میں رہنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر دوبارہ میرے حضور حاضر ہونا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ آنسو بہانے والے ہیں، آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے آنسوؤں کے مجمع سے بڑھ گئے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 8ویں پارے میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ المعجم الصغیر دوسری جلد صفحہ نمبر 83 میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرش کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک ان سے زیادہ بلند مرتبہ کسی کا نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی، اے آدم وہ آپ کی اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں، ان کی امت آپ کی اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔
کئی کتابیں موجود ہیں، کئی حوالے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کلمات کہے، مختلف کلمات احادیث طیبہ میں ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالی نے یہ وسیلہ پیش کرنا قبول فرمایا اور آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے کلمات عاجزی میں ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو ظالم کہنا اہانت، توہین اور کفر ہے، جو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ان ساری باتوں کی وجہ سے اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی کہہ دے کہ آدم علیہ السلام نے ظلم کیا یا کہہ دے وہ ظالم ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے درس کو سننے سے اپنے آپ کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ جو آدم علیہ السلام کی توہین کرے گا وہ کافر ہے، اور جو یہ درس سن کر یہی عقیدہ بنا لے گا اس کا بھی ایمان برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہر ایک کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اترنے کا حکم دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ میری طرف سے جب ہدایت آئے تو تم ہدایت کی پیروی کرنا، تمہاری نسلیں ہدایت کی پیروی کریں۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف سے اور غم سے محفوظ رہے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی شان و عظمت کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کی ادنا سی توہین انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خیال کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کی توہین انسان کو دنیا میں بھی برباد کرتی ہے اور آخرت میں بھی برباد کرتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔